الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ رب العالمین کی جانب سے اس دنیا میں ایک بہت ہی بڑی نعمت ان سے دعاؤں کا کرنا، اور دعاؤں میں سے بہترین دعا وہ جو رب کریم نے اپنے کلام پاک میں انسانیت کو سکھلائی، اور اس کے بعد دعاؤں میں سے بہترین دعا وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی۔ آئیے آج کے سبق میں ایک ایسی دعا اللہ کی توفیق سے سیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی، بلکہ اس دعا کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، اس دعا کا حکم دینا آپ کی جانب سے اس میں تسلسل تھا، کنٹینیوٹی تھی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا سکھاتے اس طرح جس طرح کتابت رائٹنگ سکھائی جاتی ہے۔ اور لوگ جانتے ہیں کہ کتابت سکھلانے کے لیے کتنی محنت کی اور کروائی جاتی ہے۔ اور یہ دعا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں روایت کی۔ سیدنا مصعب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سعد ان کے ابا رضی اللہ عنہ اس دعا کا حکم دیتے، یعنی اپنی اولاد کو، اور بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کا حکم دیا کرتے تھے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کے 5 حصے ہیں، ایک ایک کر کے میرے ساتھ سنیے، بعد میں ترجمہ بھی انشاءاللہ سنیں گے اور دوہرا بھی لیں گے۔ اور جو ساتھی اپنے موبائل میں اس کی فوٹو لینا چاہیں، کوشش کی گئی ہے کہ واضح طور پر لکھی جائے تاکہ موبائلوں میں بھی آپ محفوظ کر لیں۔ دعا کے الفاظ شریفہ اللہم، سن لیجئے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ دعا کے 5 حصے، ہر حصہ کا جدا جدا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پہلا حصہ، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے میرے اللہ بے شک میں آپ کے ساتھ بخل سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ بخل بہت بڑی بیماری ہے، اللہ اس سے بچائے۔ دعا کا دوسرا حصہ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، اور میں بزدلی سے آپ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور میں آپ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں کہ اس عمر کی طرف لوٹایا جاؤں جو تمام عمروں میں سے سب سے زیادہ ذلت والی ہے۔ اللہ بچا، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں یہ ہو، لیکن بہت گھروں میں موجود ہے۔ کیا ہے؟ قابل صد احترام بزرگ، ماں اور باپ، اب کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں کہ گندگی سے فارغ ہونے کے لیے واش روم میں جانا، پتہ ہی نہیں۔ شلواریں ایک دن میں کتنی دفعہ گندی ہوتی ہے، اور ان بیچاروں کو کوئی ہوش ہی نہیں۔ شلوار کے بدلنے کے لیے کئی گھروں میں
مار کٹائی ہوتی ہے، اور وہ بیچارے معذور ہیں، پاکی اور ناپاکی ان کے درمیان فرق کی تمیز نہیں رہتی، بیٹی اور بیٹے کی پہچان مٹ گئی ہے، اللہ ایسی عمر سے بچا، بیٹی اور بیٹے کی پہچان مٹ گئی، اور اس کا نام ہے قرآن و سنت میں ارذل العمر، وہ عمر جو سب سے زیادہ ذلیل ہے، اور یہ عمر وہ ہے بڑے بڑے پیارے اللہ سے فریادیں کرتے ہیں، یا اللہ پردہ پوشی کر دے۔ پردہ پوشی کا معنی اب اپنے پاس ان کو بلا لے، ان کے دشمن نہیں، ساری زندگی ان سے دلی پیار کرنے والے، اور آخری عمر میں خدمت کرنے والے بھی، لیکن اب معاملہ یہاں تک ہو چکا ہے کہ وہ بھی دعا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ مائیں بھی، کہ یا اللہ پردہ پوشی فرما دے، یا اللہ ایسی زندگی سے بچا دے۔ چوتھی دعا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا، اور میں آپ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں دنیا کے عذاب سے، اور اس سے مراد ہے دجال کا فتنہ، یہ دنیا کا بہت بڑا عذاب ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور پانچویں دعا، اور میں آپ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ دیکھیے 3 سطروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سمندروں کو جمع فرما دیا۔ اب ایک دفعہ میرے ساتھ دہرا لیجیے، پھر اس کے بعد جو ساتھی فوٹو لینا چاہیں وہ لے لیں۔ اللہم، سب ساتھی کہیں اور زور سے کہیں، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ یا اللہ یہ دعا مانگنے والے بھی اور اس سے آپ کی رحمت سے پناہ پانے والے بھی ہم سب کو بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ